جی میرا سوال یہ ہے کہ شیطان انسان کو جیون کی سچائی سے ہٹا کر جھوٹ اور برائی کے دھوکے میں کس طرح بہکاتا ہے، غلط راستے کی طرف انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے، آسان طریقے سے سمجھائیں۔ دیکھیے، شیطان کے بے شمار داؤ پیچ ہیں انسان کو گمراہ کرنے کے، اللہ سے بھٹکانے کے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان کے بیچ دنیا کا سسٹم بنایا اور خود ہماری نگاہوں سے غائب ہے، ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، موت کے بعد کی زندگی کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اس دنیا میں بھیج دیا ہے اور اپنی رچنا کو ہمارے اندر رچ دیا ہے، اچھائی برائی کے دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ شیطان کو بھی قیامت تک کی زندگی دے دی ہے اور اسے یہ چھوٹ دے دی ہے کہ وہ انسانوں کے دل میں غلط خیال پیدا کرے۔ اب ہم دیکھیں کہ جب بچہ دنیا میں پیدا ہو کے آتا ہے تو اللہ کی طرف سے بھی اس کے من میں خیال آتے ہیں کہ بھئی میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ یہ اندر کے خیالات ہوتے ہیں، روح کے سوال ہوتے ہیں، روح کی آواز ہوتی ہے، انسان کی آتما کی آواز ہوتی ہے، مگر انسان اس دنیا کی جو ہے چمک دمک میں جو ہے دنیا میں دیکھتا رہتا ہے اور اندر کی آواز کو دبا دیتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ بچپن جو ہوتا ہے انسان کا، یہ تو جو ہے کھیل کود میں اور دنیا کی محبت بسانے میں لگ جاتا ہے۔ انسان جو ہے بچپن میں جو ہے ماں باپ کا پیار ملتا ہے، دنیا میں کھیلتا ہے کودتا ہے، باغات ہیں، پھلواری ہیں، ہریالی ہیں، اچھے اچھے مکان ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں انسان کے دل میں جو ہے دنیا کی محبت بھر جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد خیالات تو من میں برے خیال تو جو ہے بچپن سے ہی شیطان گرتا ہے، لیکن جب انسان بچپن سے جوانی میں قدم رکھتا ہے تو شیطان جو ہے اس کے من میں غلط خیال، غلط گمان پیدا کرتا ہے، اور اس کے من میں گمان یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں سب سے بہتر ہوں، سب مجھ سے نیچے ہیں، میرا گھر اوروں کے گھر سے سب سے بہتر ہے، سب سے اچھا ہے، اوروں کے گھر بیکار ہیں، سب سے بڑھیا میں ہوں اور سب مجھ سے بیکار ہیں، سب مجھ سے نیچے رہیں، سب مجھ سے دب کے رہیں، میں سب سے اونچا رہوں، میں سب سے اونچا بن جاؤں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کے من میں یہ خیال شیطان پیدا کرتا ہے، اسی لیے لوگوں میں آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی برداشت نہیں کرتے، صبر نہیں کرتے، ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے، سچائی سے اندھے ہوتے ہیں۔ جب جھگڑا کرتے ہیں تو ایک کہتا ہے میں شیر ہوں، دوسرا کہتا ہے سوا شیر ہوں، پھر وہ بھی سوا شیر بنتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں۔ پھر جو انسان کی حقیقت میں اوقات ہے اس کو شیطان بھلا دیتا ہے کہ انسان گندے پانی کے قطرے سے پیدا ہوا ہے، اور ماں کے پیٹ کے اندر جب شریر کا آکار بن گیا تو ماں کے پیٹ میں گندا خون کھا کھا کے جیتا رہا، دنیا میں آیا ہے تو لیٹرنگ پیشاب پیٹ میں لیے گھوم رہا ہے، ناک میں رہٹ، منہ میں تھوک لیے گھوم رہا ہے، اور پھر اپنی لیٹرنگ پیشاب پر جو ہے 24 گھنٹے میں 2 یا 3 بار بیٹھتا ہے، پیٹ میں لیٹرنگ پیشاب لیے گھوم رہا ہے، اور کچھ سمے کے بعد پھر مر بھی جاتا ہے انسان، مٹی میں مل جاتا ہے، اس کی قبر کیڑوں کا گھر بن جاتی ہے۔ انسان کا سب سے بڑھیا کھانا شہد ہے، شہد محال کی مکھی کے کیڑے کی گندگی ہے، اور سب سے بڑھیا کپڑے ریشم کے ہیں، اور ریشم کیا ہے، وہ بھی کیڑے کی گندگی فضلہ ہے۔ انسان کی جان اللہ کے قبضے میں ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ میرا ایک بنانے والا مالک ہے۔ انسان اس گمان میں جیون جیتا ہے کہ میرا کوئی مالک نہیں ہے، میں دنیا میں آزاد ہوں، جو چاہوں کرتا رہوں، مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں۔ انسان کے سامنے اور انسان مرتے رہتے ہیں، مٹی میں ملتے رہتے ہیں، مگر انسان اپنی موت سے اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے کہ مجھے بھی مٹی میں ملنا ہے، میں غور کروں مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، میرا مالک کون ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ اس دنیا میں جو ہے زیادہ تر 100% لوگ بیمار رہتے ہیں، کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی بیماری ضرور ملے گی۔ انسان اس سچائی سے اپنے آپ کو اندھا رکھتا ہے، نظر انداز کرتا رہتا ہے، اور دنیا کی جو چمک دھمک ہے دھوکے والی، کوٹھی، بلڈنگ، بنگلے، پیسہ، دولت، مال، اس کی چمک کو دیکھتا رہتا ہے، سچائی سے اندھا ہوتا ہے، دوسروں کو مرتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے، دوسروں کی موت سے سبق حاصل نہیں کرتا کہ آج مر کر یہ جا رہا ہے، آج اس کی ارتھی جا رہی ہے، آج اس کی میت جا رہی ہے، کل کو میرا بھی نمبر ہے۔ تو انسان سبق حاصل نہیں کرتا، اپنی موت کو بھلائے پھرتا رہتا ہے، نظر انداز کرتا رہتا ہے۔ کتنے سارے آپشن ہیں اللہ کی طرف سے انسان کو جگانے کے، اس کو آنکھیں دی دیکھنے کے لیے کہ دیکھ تیرے سامنے اور مر رہے ہیں، تو بھی مرے گا۔
دیکھ دنیا دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، خطروں کا گھر ہے، موت کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، غموں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے۔ دیکھ اور دنیا میں دل مت لگا۔ اللہ نے اس کو عقل دی کہ صحیح استعمال کر کے سچائی کو پہچان، جیون کی حقیقت کو پہچان، اپنی اوقات کو جان کہ تو گندے پانی قطرے سے بنا ہے۔ تو چاہے دنیا میں بادشاہ بنا ہوا ہے مگر تو بنا ہوا گندے پانی قطرے سے ہے۔ تجھے بھی مٹی میں ملنا ہے جیسے اور مٹی میں مل رہے ہیں۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے تجھے گندے پانی قطرے سے انسان بنایا۔ بادشاہ ہو یا فقیر ہو، اللہ سب کو مٹی میں ملائے گا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت کو، اپنی اوقات کو پہچانے کہ میں کچھ سمے کے بعد مٹی میں ملنے والا ہوں، جیسے کہ اور لوگ میرے سامنے مٹی میں مل رہے ہیں۔ تو انسان کو عقل دی کہ سچائی پہ غور کر کے جیون کی حقیقت پر غور کر۔ اللہ نے تو پورے آپشن دیے انسان کو۔ زندگی موت کا سسٹم دنیا میں چلا رکھا ہے، دکھوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں لوگوں کو گھیر رکھا ہے۔ اب انسان اس سچائی کو نہ دیکھے تو اس میں اللہ کا کیا قصور ہے بھائی؟ اللہ کی طرف سے اس دنیا کے سارے سسٹم ایسے بنائے گئے ہیں کہ انسان کو ایک پل کو بھی چین نہ لگے، ایک پل کو بھی زندگی میں قرار نہ ملے، سکون نہ ملے۔ اس دنیا میں جو ہے دکھوں کا سسٹم ایسا چلا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کو دکھ پہ دکھ، تکلیف پہ تکلیف، پریشانی پہ پریشانی، مصیبت پہ مصیبت ملتی جا رہی ہیں لگاتار۔ اب انسان نظر انداز کر دے ان چیزوں کو اور دھوکے میں کھیلتا رہے تو وہ بات الگ ہے بھائی، اس میں اللہ کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے صاف صاف دکھا رکھا ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ میری زندگی کے ایک سانس کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں اگلا سانس میں اس دنیا میں لوں گا یا نہیں لوں گا، اس بات کو ہر انسان جانتا ہے۔ اب انسان سچائی کو نظر انداز کر دے اور اس کو بھلائے پھرتا رہے، موت کو نہ سمجھے، نہ غور کرے اس پہ کہ میں کبھی بھی جا سکتا ہوں دنیا سے، اس سچائی کو بھلا کر کے اور دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھے، دنیا میں فساد پھیلائے، دوسروں کا حق مارے، ظلم جاسوسی کرے، غلط کام کرے، سچائی کو بھلائے پھرتا رہے، مالک کی طرف دھیان نہ لگائے، تو اس میں اللہ کا کیا قصور ہے؟ انسان خود سے اپنا راستہ چنتا ہے۔ اللہ نے دو آپشن دیے ہیں چننے کے لیے، یا تو سچ کو چن لے یا جھوٹ کو چن لے۔ دونوں کے دو انجام بتا دیے ہیں، مرنے کے بعد کا اچھائی کا انجام جنت ہے، برائی کا انجام جہنم ہے۔ اسی بات کو اللہ نے کہا کہ ساری دنیا کی انسانوں کی عقل سے کہا، خطاب کیا کہ اے عقل، اگر دنیا میں تو نے میری طرف دھیان لگایا، یعنی اللہ کی طرف دھیان لگانا، سچائی کی طرف دھیان لگانا ہے، اچھائی کی طرف دھیان لگانا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، کیونکہ سچائی اور اچھائی اللہ کی ہے، اسی لیے اللہ نے اپنی سچائی اور اچھائی میں سکون رکھا انسان کے اندر، اور انسان کے اندر یہ طلب رکھی ہے کہ انسان سچائی کی تحقیق کرے۔ جیون کی سچائی کیا ہے، اس دنیا کی سچائی کیا ہے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ ارے یہ رات دن دنیا میں لوگ مر رہے ہیں، دکھوں میں لین ہیں، تکلیفوں میں لین ہیں، ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں، لوگ پریشان ہیں، غمگین ہیں، یہ کیوں ہیں؟ کوئی ایک بادشاہ ہے جس کی حکومت دنیا میں چھائی ہوئی ہے، جو جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دے کے اٹھا لیتا ہے۔ ہمارے اوپر اس کی حکومت، اس کی بادشاہ چھائی ہوئی ہے۔ میں تو نہیں چاہتا مجھے دکھ ملے، لیکن وہ مالک بھیجتا ہے تو میں روک نہیں سکتا، میں اس کے سامنے بے بس ہوں۔ اللہ صمد، سارا جہان اللہ کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر اللہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ وہ میرے اوپر تکلیف بھیجتا ہے تو میں روک نہیں سکتا، پریشانی بھیجتا ہے تو میں روک نہیں سکتا، موت بھیجتا ہے تو میں روک نہیں سکتا۔ بھئی میں موت کو پسند نہیں کرتا، لیکن میرے نہ چاہنے کے باوجود کوئی بادشاہ ہے جس کی حکومت چھائی ہوئی ہے میرے اوپر، جو دن نکالتا ہے، رات کرتا ہے، پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ میں تو مرنا نہیں چاہتا، لیکن مجھے وہ موت دے کر اٹھائے گا میرے نہ چاہنے کے باوجود۔ تو انسان کے اندر یہ سورگ کی اچھائیں، جنت کے سپنے اللہ کے رکھے ہوئے ہیں۔ انسان نہیں چاہتا میں مروں، انسان نہیں چاہتا مجھے دکھ ملے، ایک ذرہ برابر دکھ بھی دیکھوں میں، انسان نہیں چاہتا کہ میں بیماری کو دیکھوں اور بیماری مجھے آئے، لیکن ہاں یہ جنت کے سپنے ہیں۔ اللہ ان جنت کے سپنوں کو ہم دنیا میں پورا کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ ان کو کاٹتا رہتا ہے، دکھ بھیج کر، تکلیف بھیج کر، بیماری بھیج کر۔ تو ہمیں کم سے کم اس کائنات میں اللہ کی خاموش قدرت پہ غور کر کے سوچ و وچار کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ سے پوچھنا چاہیے کہ اے مالک، تو ہم سے چاہتا کیا ہے؟ تو نے ہمیں جیون دیا اور ہمارے اندر ایک ایسی اچھائیں رکھی ہیں کہ ہم مرنا نہیں چاہتے، ہم دکھوں کو پسند نہیں کرتے، ہم بھاگ رہے ہیں ادھر کو کہ ہمیں دکھ نہ ملے، ہمیں تکلیف نہ ملے، موت نہ آئے، اور تو ہمیں تکلیفوں میں، بیماریوں میں گھیر رہا ہے۔ تو ہم سے چاہتا کیا ہے؟ تینے یہ جیون کیوں دیا ہے ہمیں؟ انسان کے دماغ میں کساکس ہونی چاہیے اس بات کے اوپر۔ میں تو مرنا نہیں چاہتا، لیکن تو میرے نہ چاہنے کے باوجود مجھے موت دے کے اٹھائے گا۔ تو نے مجھے جیون کیوں دیا ہے؟ مجھ سے چاہتا کیا ہے تو؟ من ہی من میں اللہ سے سوال کریں، پوچھیں، من ہی من میں اللہ سے بات کریں، وہ ہمارے من کا حال جانتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔
آپ اللہ کی طرف بڑھیں، اپنا دھیان لگائیں، غور و فکر کریں، سوچ و وچار کریں، پھر دیکھیں اس کی قدرت آپ کو کیسے چمتکار دکھاتی ہے، پھر وہ آپ کو اپنا راستہ دکھائے گا، آپ اس کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے اور وہ آپ کے لیے اپنا راستہ کھولتا چلا جائے گا اور آپ کے دماغ کو، آپ کی عقل کو جیون کی سچائی سمجھائے گا۔ تو اسی بارے میں جو ہے اللہ نے خطاب کیا دنیا کے سارے انسانوں کی عقل سے کہ اے عقل، اگر دنیا میں تو نے میری طرف دھیان لگایا، میری کھوج کی، تو میں تیری عقل کو بہترین عقل بنا دوں گا، تجھے میں سچائی سمجھا دوں گا، جیون کا مقصد سمجھا دوں گا۔ اور اگر تو نے میری طرف دھیان نہ لگایا، دنیا کے دھوکے میں کھیلتا رہا، دنیا کو دیکھتے ہوئے کہ دنیا موت کا گھر ہے، دنیا کو دیکھتے ہوئے دنیا بیماریوں کا گھر ہے، خطروں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، تنگیوں کا گھر ہے، غموں کا گھر ہے، گندگی کا گھر ہے، یہ سب کچھ تو دیکھتے ہوئے پھر بھی اس دھوکے میں کھیلتا رہا اور تو نے میری طرف دھیان نہ لگایا، تو میں تیری عقل کو خراب کر دوں گا۔ تو بھئی یہ زندگی بہت اٹھاؤ گیر زندگی ہے، یہ بہت ناپیدار، بالکل بیکار، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اٹھاؤ گیر زندگی ہے۔ یہاں کا ایک ایک سانس مانو کرائے پہ لے رہے ہیں ہم، اور جیون کا سمے لے کے آئے ہیں اور وہ سمے بیت رہا ہے اور امتحان دینے آئے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کی طرف دھیان نہ لگایا بھائی، تو موت کے بعد بہت بڑی تباہی شروع ہونے والی ہے۔ اتنی بیکار زندگی ہے کہ انسان جو ہے اپنا خون پسینہ بیچ کر محنت مزدوری کر کے ایک گارے مٹی کا مکان بھی بڑی مشکل سے بنا پاتا ہے۔ ہاں، اتنی بیکار زندگی ہے کہ دکھ ہی دکھ، غم ہی غم، کبھی کوئی لوت گلے کو لگ گئی، کبھی کوئی مصیبت گلے کو لگ گئی، کبھی کوئی پریشانی آ گئی، کبھی کوئی دکھ آ گیا، کبھی کوئی غم آ گیا، کبھی کوئی مصیبت۔ ارے بھائی، دنیا میں ہم غور تو کریں، دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ کیا پاگل پنتی ہے یار، جو دفع کرو جس دنیا کو چھوڑ ہی جانا، اس پہ دل کیا لگانا یار؟ سوچ، سیدھی سی بات ہے کہ جو زندگی بیکار ہو، جو دنیا کبھی بھی چھوٹ سکتی ہو، اس میں دل لگانا کوئی سمجھداری کی بات ہے؟ ارے اپنے مالک کی طرف دھیان لگاؤ، اللہ کی طرف دھیان لگاؤ۔ تو شیطان جو ہے انسان کے من میں جو ہے غلط گمان پیدا کرتا ہے کہ تو دنیا میں سب سے بہتر ہے، سب سے اچھا ہے، سب سے اونچا ہے، سب سے بڑھیا ہے۔ انسان کے من میں گھمنڈ پیدا کر دیتا ہے اور پھر وہ انسان جو ہے دوسرے انسانوں کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے اور جو ہے اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، ان کو پھر جلیل کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ رکشے والا ہے، ارے یہ تو غریب آدمی ہے، اس سے الٹا سیدھا بولے گا پھر ہیں۔ تو انسان جو ہے دوسروں کو، جبکہ صحیح سوچ یہ ہے، جو انسان جیون کے ہوش میں آ جائے گا وہ سمجھ جائے گا کہ سب اللہ کے بندے برابر ہیں۔ اللہ کے نزدیک جات پات، رنگ، نسل، چھوت چھات، اونچ نیچ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک سارے انسان برابر ہیں۔ اگر کوئی بڑا ہے تو وہ بڑا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو اور اللہ کے حکم پہ چلتا ہو، سچائی اور اچھائی پہ چلتا ہو، وہ بڑا ہے۔ تو انسان کی سوچ یہ بن جائے گی کہ دھرتی پہ سارے انسانوں میں، سارے پرانیوں میں سب سے زیادہ بیکار میں ہوں۔ جب اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی تو پھر وہ سب کی عزت کرے گا، دھرتی پہ فساد نہیں پھیلائے گا۔ اسلام دھرم انسان کو دھرتی پر فساد پھیلانے سے روکتا ہے، سچائی پر چلنے کا حکم دیتا ہے، دھرتی پر امن شانتی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو شیطان سچائی سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، بھٹکاتا ہے، اس کے من میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ بھئی تیرا گھر سب سے بہتر ہے اور تیرے گھر سے سب نیچے ہیں، تو سب سے بہتر ہے، تجھ سے سب نیچے ہیں، اور تیرا جو ہے خاندان سب سے بڑھیا ہے، سب سے اچھا ہے، اور سب تجھ سے نیچے ہیں۔ اب جب ہر انسان کے من میں یہی گمان پیدا کر رہا ہے تو ایمانداری سے بتاؤ، ہر انسان پھر یہ سمجھے گا میں تجھ سے بڑھیا ہوں، وہ کہے گا میں تجھ سے بڑھیا ہوں، تو پھر اس بات سے جھگڑا بنے گا نہیں بنے گا، اور دھرتی میں فساد پھیلے گا نہیں پھیلے گا۔ تو یہ راستہ غلط ہے۔ جو فساد پھیلائے وہ ادھرمی ہے، یاد رکھنا، وہ جھوٹ پہ چلنے والا ہے، دھوکے پہ چلنے والا ہے، وہ شیطان کے راستے پہ چلنے والا ہے، وہ ہرگز اللہ کے راستے پہ چلنے والا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو شیطان غلط گمان پیدا کرتا ہے کہ میرا گھر سب سے بڑھیا ہے، میرا خاندان سب سے بڑھیا ہے، میرا دھرم سب سے بڑھیا ہے، اور میرا فرقہ سب سے بڑھیا ہے، میں جس فرقے سے ہوں، جس مت سے ہوں، وہ سب سے بڑھیا ہے۔ ارے میرے بھائی، یہ دھوکہ ہے، اس سے باہر نکل، اور اللہ کی بنائی ہوئی رچنا جو تیرے اندر رچنا ہے، رچی ہوئی، اس رچنا کے آدھار پر اس رچنا پہ غور کر کہ اللہ نے تیری رچنا رکھی ہے کہ تو من سے، تیری نیت اور سوچ یہ رکھی ہے کہ تو من سے، تیرا من یہ چاہتا ہے کہ برائی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کو چھوڑ دوں، اور اس کو پہچان، اس پہ غور کر، شیطان کا شکار نہ بن۔ اچھائی چاہے ایک کण کے برابر بھی کیوں نہ ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کو پسند کر، اس پہ چل، اور دھرتی پہ اکڑ کے مت چل۔ ہاں، اکڑ کے مت چل، تو اس مٹی میں ملنے والا ہے کچھ دنوں کے بعد۔ اللہ کی تعریف پر راضی ہو جا، اپنے مالک کی طرف غور کر، سچائی پہ غور کر، اور تو فرقہ مت دیکھ، دھرم مت دیکھ، تو سبھی دھرموں میں سچائی کی تحقیق کرتا ہوا چلا جا،
اپنے مالک کی تحقیق کرتا ہوا چلا جا، بے شک تجھے وہ پھر پوری دنیا میں سچ کو دکھا دے گا کہ سچ یہ ہے اور جھوٹ یہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے اگر تم ہم سے ڈرو گے تو ہم تمہارے اندر ایک کسوٹی پردان کر دیں گے۔ کسوٹی کا مطلب سچ اور جھوٹ کو جاننے کی سمجھ اللہ دے گا۔ پھر دنیا میں آپ جہاں بھی جاؤ گے کوئی آپ کو نقلی مولوی نقلی پنڈت آپ کو گمراہ نہ کر سکے گا۔ اللہ آپ کو دکھائے گا کہ یہ سچ بول رہا ہے اور یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ سچائی کا راستہ میرا ہے اور یہ برائی کا راستہ شیطان کا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیطان کے خیالوں پر لوگ چلتے ہیں، سچ اور جھوٹ کی تحقیق نہیں کرتے اور جلدی سے مان لیتے ہیں، اس میں غور نہیں کرتے۔ دیکھیے پہلا خیال شیطان کا آتا ہے من میں، اگر آپ نے جلدی سے اس پر چل دیے تو آپ برائی کے راستے پہ چلے گئے، اور آپ نے اگر اس پہ غور کیا اور سچ اور جھوٹ کو پہچانا اور آپ نے پہچان کر پھر سچ کو چنا تو پھر آپ شیطان کے راستے سے بچ جائیں گے۔ آپ برائی پہ کوئی انسان اپنے آپ ایٹومیٹک بھاگتا ہے، فلم چل رہی ہو تو اس میں برائی کو بہت جلدی کیچ کر لے گا، اور اچھائی میں سوچ و وچار کرنا پڑتا ہے، دماغ لگانا پڑتا ہے، سوچ و وچار کرنا پڑتا ہے۔ سچائی اور اچھائی پر چلنے کے لیے انسان کو تھوڑی محنت مشقت بھی جھیلنی پڑتی ہے۔ تو یہی تو امتحان ہے اللہ کی طرف سے کہ کون برائی پہ کو بہت تیزی سے بھاگا چلا جاتا ہے، گناہ کے مزے لیتا ہے، اور کون سچائی میں غور کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے اور سچائی پہ چلتا ہے، اپنے مالک کو راضی کرتا ہے۔ جو سچائی پر چل کے مرا، جس نے جیون کا سمے اللہ کو راضی کرنے میں لگا دیا، میرے بھائیوں اس کے لیے موت کے بعد انمول جیون ہے، ایسا جیون جو کبھی ختم نہ ہوگا، ایسی زندگی جس میں موت نہیں آئے گی، ایسی جوانی جس میں بڑھاپا نہیں آئے گا، ایسے سکھ جس میں دکھ نہیں آئیں گے، ایک کण کے برابر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی سورگ میں جنت میں دکھ دینے والی چیز نہ ہوگی۔ یہی تو امتحان ہے اور ہر انسان کو جیون کا سمے دیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھیں برائی انسان کے اندر اپنے آپ پنپتی ہے اور اچھائی میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کھیت میں آپ دیکھیں کہ آپ جب فصل بوئیں گے، گیہوں بوئیں گے تو آپ کو کتنی محنت کرنی پڑے گی، اس میں ہے کہ نہیں؟ آپ اسے جو ہے کھیت کو جو ہے جوتیں گے اور پھر اس میں جو ہے بیج ڈالیں گے اور پھر اس میں پانی لگائیں گے، اس کی دیکھا بھالی کرنی پڑے گی، کتنی محنت کرنی پڑے گی تب جا کے گیہوں ہوتے ہیں۔ تو اسی اب ہم گھاس دیکھیں، گھاس جو ہے اپنے آپ بغیر محنت کے اگتی ہے، گھاس بغیر محنت کے اگ جاتی ہے، اپج جاتی ہے، اور کھیتی محنت سے اپجتی ہے۔ تو اسی پرکار سے برائی انسان کے اندر اپنے آپ پنپتی ہے گھاس کی طرح سے، اور اچھائی کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑے گی، ایمان بنانا پڑے گا، ایماندار بننا پڑے گا، سچا انسان بننا پڑے گا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اللہ کو راضی کر کے جانا پڑے گا، تب جنت کا انعام جو ہے انسان حاصل کر پائے گا۔ اب دیکھو نا، اللہ نے تو انسان کو جیون کا سمے دے دیا ہر انسان کو، اور اس کو دونوں راستے بھی دکھا دیے۔ اپنی اچھائی میں اس کے لیے سکون رکھا، شیطان کی برائی میں بے چینی رکھی، شیطان کی برائی سے نفرت بھی رکھی، جنت کے شوق رکھے، جہنم کے خوف رکھے، انسان کے اندر پوری رچنا رچی، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، جھکنے کا مادہ، اکڑنے کا مادہ، نرمی کا مادہ، گرمی کا مادہ، یہ سب رچنا رچی ہوئی اللہ کی انسان کے اندر۔ اللہ نے تو انسان کو جیون دے دیا، دونوں راستے دکھا دیے۔ ہر انسان جانتا ہے سچ بولنا اچھا کام ہے، جھوٹ بولنا برا کام ہے، اچھائی اچھی چیز ہے اور برائی بری چیز ہے۔ دونوں راستے انسان کو دکھا دیے ہیں، جیون کا سمے دے دیا۔ اب انسان کی مرضی ہے کون سے راستے کو چنتا ہے اور کون سے راستے پہ چلتا ہے۔ یا تو اچھائی پہ چل کے اپنے جیون کو کامیاب کر لے، اپنے مالک کو راضی کر لے، ایک راستہ تو یہ ہے، اور موت کے بعد ہمیشہ کامیابی کا جیون حاصل کر لے، یا پھر برائی پہ چل کے اپنی زندگی کو برباد کر دے۔ ہاں، شراب میں ڈبو کے جیون کا سمے برباد کر دے، جوا کھیل کے جیون کا سمے برباد کر دے۔ اللہ نے تو جیون دے دیا، اب جیسے کرم کر کے مرے گا اللہ موت کے بعد ویسے ہی بدلا دے گا۔ یہ تمہارا جھوٹا گمان، شیطان کا گمان غلط ہے کہ تم کرم تو کرو نرک میں جانے کے اور امید رکھو جنت کی، کہ صاحب اللہ بڑا مہربان ہے اور میں جو ہے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ دھوکہ ہے شیطان کا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا بناتا کیوں؟ پھر امتحان کیوں لیتا؟ اچھائی برائی میں لوگوں کو کیوں ڈالتا پھر؟ تو یہ شیطان کے بہت خطرناک اور بہت غلط گمان انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، جو شیطان ڈالتا ہے کہ انسان کتنے ہی گناہ کرے اور پھر بھی اس کے من میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تو سب سے زیادہ دودھ کا دھلا ہے، تو سب سے زیادہ بڑھیا ہے، کتنے گناہ کرواتا رہے شیطان اس سے۔ تو گنہگار انسان بھی اپنے من میں یہ سوچتا ہے تو سب سے بڑھیا دودھ کا دھلا ہے، تو سب سے بڑھیا ہے۔ اسی لیے دھرتی میرے بھائیوں فساد سے بھر گئی، کیونکہ گنہگار انسان، غلطی کرنے والا انسان، برائی کرنے والا انسان اپنی غلطی کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔
وہ جتنی برائی کرتا ہے، جتنے گناہ کرتا ہے، اتنا ہی اکڑتا ہے۔ اسی لیے جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھرتی فساد سے بھری ہوئی ہے۔ دنیا امتحان کا جہان ہے۔ کتنے اب جیون کا سمے لوگ اپنا اپنا برباد کر کے مر رہے ہیں، جا رہے ہیں، دنیا سے امتحان دے کے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر عنقریب فیصلہ کرے گا، اچھے لوگوں کو امن شانتی کا جیون دے گا، ہاں، اور برے لوگوں کو نرک کی آگ میں ڈال دے گا۔ تو اب مجھے بتاؤ آپ، اللہ نے تو جیون دے دیا، انسان کو دونوں راستے سمجھا دیے ہیں، اچھائی برائی کے دونوں راستے سمجھا دیے۔ اب انسان جان بوجھ کر برائی پہ چلے، اللہ نے نفرت رکھی ہے برائی سے، بے چینی رکھی ہے برائی کے اندر۔ جب انسان گناہ کرتا ہے دل دماغ بے چین ہوتا ہے۔ اب جان پوچھ کے تو نے غلط راستہ اپنایا تو اس میں اللہ کا کیا قصور ہے؟ پھر وہ تو جہنم میں ڈالے گا ہی، سیدھی سی بات ہے۔ جیسے کرم کر کے مرے گا ویسے اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا۔ قرآن میں اللہ کا اعلان ہے، مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ بدلہ دیے جانے کے دن کا مالک ہے۔ جو جیسے کرم کر کے مرا اس کو ویسے ہی بدلہ دے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی پہ جرم نہ کرے گا، جس نے جیسے کرم کیے ہیں اس کو ویسے ہی بدلہ دے گا۔ مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا اسے بھرنا پڑے گا۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں صاف طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ اے انسان، تو اس سے اچھا بدلہ اور کیا پا سکتا ہے کہ جیسا کرے ویسا بھرے۔ اور صاف اعلان کیا ہے کہ انسانوں کے مرتبے اللہ کے یہاں کرموں کے حساب سے ہیں۔ جو جیسے اچھے کرم کر کے جائے گا اللہ کے یہاں، اس کا ویسا ہی اچھا مرتبہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو سمجھاؤ، دنیا کے دھوکے سے باہر نکلو۔ یہ زندگی دھوکا ہے، اصل جیون موت کے بعد ہے، اس کی تیاری کریں، کسی کے بہکائے میں نہ آئیں۔ ہمارا سچا بنانے والا مالک اس دنیا میں ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہماری پریکشا لے رہا ہے، ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے۔ جیون کا سمے دے دیا ہے اس نے، اب جیسے کرم ہم کر کے مریں گے ویسے ہی ہمیں بدلہ دے گا۔ اللہ سے ایسا ایمان مانگو، ایسا ایمان بناؤ، ہاں، ایماندار ایسے بنو کہ دنیا کا دھوکہ تم پہ کھل جائے اور یہ پوری دنیا مل کر تمہیں بہکا نہ پائے۔ کیونکہ جب تمہاری موت آئے گی، اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا، تو میرے بھائیوں غور کرو اس بات پر کہ پوری دنیا تمہیں موت سے بچا نہیں پائے گی۔ اس لیے دنیا کے بہکائے میں نہ آؤ۔ مرنے کے بعد ایماندار انسان ہی کامیاب ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے صاف اعلان کیا ہے سورہ شمس میں 11 قسمیں کھا کر کہ کامیاب مرنے کے بعد وہی ہوگا جو اپنی روح کو، اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پوتر کر کے مرا، پاک کر کے مرا، اور ناکام وہی ہوگا جو اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے گندا کر کے مرا۔ تو اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ تجھے مرنا ہے، تجھے یہاں سے جانا ہے، دنیا کے بہکائے میں مت آ۔ دنیا تجھے تیری موت کو تو روک نہیں پائے گی، تجھے بچا نہیں پائے گی۔ تجھے اپنے مالک کی طرف اکیلے لوٹنا ہے، لہٰذا ایماندار بن کے مروں گا تو میرا مالک مجھ سے راضی ہوگا۔ یہ پوری دنیا انسان کو گمراہ کرنے میں، بھٹکانے میں لگی ہوئی ہے اللہ سے، اور برائی میں ملوث کرنے میں، برائی کی طرف بہکانے میں، برائی کی طرف بھٹکانے میں لگی ہوئی ہے۔ اس دنیا میں شیطانی ماحول کا جال پھیلا ہوا ہے، انسان کنفیوز ہے، برائی میں اس قدر کھیل رہا ہے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ جیون کی حقیقت کیا ہے۔ اب دیکھو نا، جو انسان سچائی کے ہوش میں آ چکا، اس کے دیکھو آپ جیون جینے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک اللہ والے سے ایک شخص کہنے لگا خامخواہ، اگر تو مجھے ایک سنائے گا تو میں تجھے 10 سناؤں گا، یعنی برائی میں اس نے کتنی پہل کی۔ اللہ والے نے کہا کہ بھائی، تو اگر مجھے 100 بھی سنائے گا تب بھی میں تجھے ایک بھی نہیں سناؤں گا۔ تو اس کی برائی کی آگ بجھ گئی۔ اللہ والے نے جو کہا کہ تو مجھے 100 سنائے گا تو میں تجھے ایک بھی نہیں سناؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میری زندگی کا مقصد اپنے مالک کو راضی کرنا ہے، اور مالک کبھی بھی برائی سے راضی نہیں ہوتا۔ مالک پسند کرتا ہے صبر کرنا، جھکنا، ہاں، پسنا، دھرتی پہ جو ہے اکڑ کے نہ چلنا، اپنی اوقات پہچان کے چلنا کہ میں ایک ویریا ہوں، میں ایک گندے پانی کا قطرہ ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جو سنسار کا سچا مالک ہے، سارے جہانوں کا، ساری دنیاؤں کا، سارے سنسار کا پالنہار ہے، ہر چیز کو پالتا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، اسی نے ہمیں گندے پانی کے قطرے سے انسان بنایا ہے، تو تعریف اس کے لیے ہے۔ شیطان تو ہمیں تباہ کر کے، بھٹکا کے مارنا چاہتا ہے، برائی میں ملوث کر کے۔ میرے بھائیوں، سچائی پر غور کریں، سچائی کی تحقیق کریں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ علم، گیان کوئی دوائی کی پڑیا تو ہے نہیں، میں آپ کو پلا دوں آپ کو آ جائے گا۔ بھائی گیان تو دھیرے دھیرے سیکھنا پڑے گا۔ جس مالک نے جیون دیا اس کے لیے کچھ محنت کریں۔ اس آپ کے شریر میں طاقت بھی اسی کی ہے، عقل بھی دی ہوئی اسی کی ہے، بھائی اس کے لیے کچھ تو محنت کریں، جبھی تو راہ دکھائے گا وہ۔ آپ اس سے دعا کریں، اللہ مجھے برائی سے بچا لے، مجھے فساد سے بچا لے، مجھے امن شانتی عطا فرما، مجھے اپنی شرن عطا فرما، مجھے اپنی پناہ عطا فرما، اس بدبخت دنیا اور بدبخت شیطان سے مجھے اپنی پناہ عطا فرما، اپنی شرن عطا فرما۔
جب آپ اس کے لیے کوشش کریں گے، محنت کریں گے، جبھی تو آپ کو برائی سے بچائے گا۔ آپ دعا بھی کریں گے، پرارتھنا بھی کریں گے، اور اوپر سے آپ محنت بھی کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اللہ ضرور بچائے گا۔ اللہ آپ کو اپنی پناہ میں، اپنی شرن میں ضرور لے گا، مگر وہ سچی نیت، شدھ بھاونا کو قبول کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ فراڈ بازی نہ ہو، دل سے ہم چلیں، دل سے ہم جو بھی اچھا کرم کریں دل سے کریں، دل سے اللہ سے بات کریں، دل سے اللہ سے مانگیں، تب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی قدرت فوراً حرکت میں آئے گی اور آپ کو وہ سیدھی راہ ضرور دکھائے گا، بھٹکنے سے بچائے گا۔ ورنہ میرے بھائیوں، اس دنیا میں بڑے بڑے دیندار دکھنے والے، بڑے بڑے دھرم گرو دکھنے والے میرے بھائیوں، شیطان نے ان کو گمراہ کر رکھا ہے، بھٹک رہے ہیں دنیا کے اندر، اور دیندار دکھنے میں دکھ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑے دھرم گرو ہیں، لمبی داڑھی، ٹوپی، اور دکھنے میں بڑے دیندار دکھائی دیتے ہیں۔ اور جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کا پیغام اگر آپ سمجھتے ہیں، مانتے ہیں اس بات کو کہ اسلام پوری پرتھوی پر سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم ہے، اگر تم اس بات کو مانتے ہو تو اس سچائی کو ہر انسان تک کیوں نہیں پہنچاتے پھر؟ اب وہ اس عمل سے ہٹنے کے لیے، اس کام سے ہٹنے کے لیے، کیونکہ جو انسان کا دھیان دنیا پرستی پہ لگا ہوا ہے، تو مین مقصد ہے دنیا پرستی۔ دیکھیے انسان کے سامنے جو ہے دو راستے آتے ہیں، اب دونوں کا آپشن ہے اللہ کی طرف سے، کون سا راستہ چننا ہے چن لے۔ دو راستے آتے ہیں، اب ان میں سے انسان ایک راستے کو آگے رکھتا ہے اور ایک کو پیچھے کر دیتا ہے، ایک کو جو ہے زیادہ پسند کرتا ہے، اس کو آگے دھرتا ہے کہ میں اس کو پسند کر رہا ہوں، اس پہ چلوں گا، اور ایک کو پیچھے کر دیتا ہے۔ اسی پرکار سے ایک طرف ہے دنیا اور دنیا کی چیزیں، اور ایک طرف ہے دنیا کا بنانے والا۔ اب ان دونوں میں سے انسان کس کو پسند کرتا ہے؟ یہی امتحان ہے۔ اگر دنیا کو پسند کرتا ہے تو اللہ کے حکم کو پیٹھ پیچھے پھینک دے گا، اگر اللہ کو پسند کرتا ہے دنیا کو پیٹھ پیچھے پھینک دے گا، اللہ کے حکم پورے کرے گا دل سے۔ ہاں، اندر سے انسان کی جو ہے دو راستوں میں سے ایک راستہ پسند کرتا ہے۔ اب جس نے دنیا کو پسند کر رکھا ہے اور دین کو پھینک رکھا ہے پیٹھ پیچھے، ان لوگوں کے بول کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں، بہانے مارتے ہیں کہ بھئی اگر پوری دنیا کے مسلمان اگر اسلام دھرم کے صحیح پیغام پر عمل کریں، عمل کریں سارے مسلمان، تو یہ غیر مسلم بھائی دیکھ کر ایمان لے آئیں گے، ان سے ضرورت بھی نہیں کہنے کی۔ اگر ہم سارے مسلمانوں کے عمل ٹھیک ہو جائیں، ہم سچ بولیں اور غلطی نہ کریں اور خطا نہ کریں اور کوئی گناہ نہ کریں، کوئی بھی غلطی نہ کریں، تو یہ غیر مسلمانوں کو دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنے آپ دیکھ کے ایمان لے آئیں گے۔ سننے میں تو بات بڑی اچھی لگ رہی ہے، بڑی اچھی بات لگ رہی ہے، لیکن ہے شیطان کا باریک دھوکہ۔ کیا ہے؟ اب اس پہ غور کریں ہم۔ دیکھیے، ہر انسان غلطیوں کا پتلا ہے کہ نہیں؟ ایسا کوئی انسان دنیا میں ہے جس سے غلطی نہ ہوتی ہو؟ ہیں؟ جس سے غلطی نہ ہو وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ پھر فرشتہ ہے۔ تو انسان ہے ہی غلطیوں کا پتلا، یاد رکھیں۔ اب ہم سمجھیں کہ انسان کے لیے اللہ نے آخری آپشن کیا دیا ہے کہ ٹھیک ہے تو غلطیوں کا پتلا ہے، تجھ سے گناہ ہوتے ہیں، جانے انجانے میں غلطیاں ہوتی ہیں، تو کیا کر اللہ سے معافی مانگتا رہے، اللہ سے معافی مانگ، اللہ تجھے معاف کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جو انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ دنیا کے اندر کس قدر شیطان کا برائی کا ماحول پھیلا ہوا ہے۔ اس برائی کے ماحول میں انسان بالکل شدھ پیور سچا بن جائے، یہ بہت مشکل کام ہے، جبکہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ تو یہ جو بات کہی گئی تھی کہ بھائی اگر ہم سارے انسان اچھے بن جائیں اور عمل پہ آ جائیں تو یہ اپنے آپ دیکھ کے ایمان لے آئیں گے، تو سب سے پہلا آپشن تو یہ ہے کہ سارے انسان عمل پہ آ ہی نہیں سکتے۔ تو میں نے اس بھائی سے جب کہا کہ یہ تو بچنے والی بات ہو گئی بھائی، کہ آپ کو دین پھیلانے نہیں ہے، آپ جو ہے اپنی طرف سے جو ہے بچنا چاہ رہے ہیں اس سے، نہ سارے انسان عمل پہ آئیں گے اور نہ یہ غیر مسلمان بھائی سمجھ پائیں گے، تو یہ تو کبھی نہ ہونے والا کام ہو گیا نا۔ اب جس کی اٹک رہی ہو وہ دل سے غور کرے گا، اس میں محنت کرے گا، اور جس کی نہ اٹک رہی ہو تو وہ تو ہیلے بہانے بنا کے اس چیز سے بچ جائے گا، اپنا دنیا پرستی میں لگ جائے گا۔ تو جب دنیا ہمارا مین مقصد بنی ہوئی ہے، دنیا مین مقصد بنی ہوئی ہے، تو اللہ کی بات تو جو ایر وغیرہ نتھو وغیرہ کی طرح ہو گئی نا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹلا دو ایسے ہی، تو یہ اصل میں ٹلانے والی بات ہو گئی۔ جبکہ سب سے بڑی سنت ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے کہ دنیا کے ہر انسان تک اسلام کا پیغام پہنچاؤ۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس امت پر سب سے بڑی بھاری ذمہ داری دی ہے کہ ہر بالغ مرد اور عورت پر اسلام کا علم حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے، اور اس کو غیر مسلمانوں تک پہنچانا، دنیا کے ہر انسان تک پہنچانا، یہ فرض قرار دیا ہے۔
کیونکہ اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا. اس امت کو ذمہ داری دی ہے کہ یہ اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پھیلائے. تو انسان سچے دل سے اللہ سے جو ہے دعا کرے کہ اللہ جتنا بھی مجھ پہ ہو رہا ہے میں تیرے حکم پورے کر رہا ہوں، اور جو نہ ہو رہے اس کے لیے معافی مانگ رہا ہوں. دل سے انسان یہ ارادہ کرے یا اللہ میں تیرے دین کو دنیا میں پھیلا رہا ہوں. جیسی بھی مجھ سے کوشش ہو رہی ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ سچی نیت کو پسند کرتا ہے، قبول کرتا ہے. اور انسان اللہ کے ساتھ فراڈ بازی کرے، دین کا دکھاوا کرے، اور اصل میں جو ساری صلاحیتیں ہیں اور عقل کی طاقتیں ہیں، شریر کی طاقتیں ہیں، وہ دنیا پرستی میں لگائے، اللہ کے ساتھ فراڈ بازی کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی بھی ایمان نہیں دیتا اور انہیں ہدایت نہیں دیتا، پھر انہیں اپنا سچا راستہ نہیں دکھاتا. جو لوگ دل سے اللہ کے لیے کوشش نہیں کرتے وہ دنیا میں گمراہ ہوتے ہیں، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. چاہے وہ دکھنے میں کتنی بڑا آپ کو دھرم گرو دکھائی دے رہا ہو، کتنی بڑا آپ کو دیندار دکھائی دے رہا ہو، وہ دنیا میں دیندار دکھائی دے رہا ہے، اصل میں وہ دھوکہ ہے. موت کے بعد اس کے دین کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب یہ جو بات کہی ہے کہ بھئی سارے مسلمان عمل پہ آ جائیں تو یہ غیر مسلمان بھائی دیکھ دیکھ کر ایمان لے آئیں گے، تو میرے بھائی ایک بات سوال میں پوچھتا ہوں، میں نے اس بھائی سے بھی پوچھا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے عمل کوئی کر سکتا ہے؟ ان سے اچھے عمل، سچائی پہ چلنا، اللہ کو راضی کرنا، یعنی ان سے اچھے عمل کوئی کر سکتا ہے؟ اگر ہمارے نبی بھی یہ سوچتے کہ میں اپنے عمل اچھے کرتا رہوں، بس لوگوں کو دعوت نہ دوں، دین کا پیغام نہ پہنچاؤں، اسلام کا پیغام نہ پہنچاؤں، بس اچھے عمل کرتا رہوں، تو ایسے کوئی ایمان لے آتا ہے؟ اب آپ مجھے بتاؤ کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک گھر پر 70 بار گئے اللہ کا پیغام لے کر، اسلام کو پھیلانے کے لیے، سچائی بتانے کے لیے، سنسار کے سچے مالک کی سچائی اسلام کی بتانے کے لیے. اور جب جاتے تھے تو لوگ پتھر مارتے تھے، اور یہ اس گمان سے جاتے تھے کہ میں پہلی بار جا رہا ہوں. ایک ایک گھر پہ 70 بار گئے اور لوگ پتھر مارتے تھے، اور ان کا گمان کیا ہوتا تھا کہ میں پہلی بار جا رہا ہوں. آپ ذرا سوچئے مجھے کہ کتنی محنت کری دین کو پھیلانے کی. بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس خط لکھ کے بھیجے اسلام کے بارے میں، اسلام کی سچائی کے بارے میں، تو انہوں نے دعوت کیوں دی؟ پھر اسلام کا پیغام کیوں پھیلایا؟ وہ بھی اپنے جیسے ہم سوچیں اپنے گھر پہ پڑے رہیں بھائی، اپنے گھر پہ پڑے رہو، اپنے بس اپنے آپ کو دھوتے رہو، مانتے رہو، بس ماحول میں کیا ہو رہا ہے کوئی پرواہ نہیں. کفر کی حکومت چھائی ہوئی ہے، شیطان کی حکومت چھائی ہوئی ہے، کافر سر پر چڑھ کے آ رہے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، بس اپنے آپ کو دھوتے رہو، مانتے رہو. یہ تو اسی والا حساب ہو گیا نا کہ ایک بستی میں اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہیں تھا، اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اس بستی کو جا کر تلپٹ کر دو، برباد کر دو اس کو. جب فرشتے وہاں پہنچے تو ایک شخص اللہ کی عبادت میں لگا ہوا تھا. فرشتے واپس گئے کہ اللہ ایک تیرا بندہ ہے جہاں وہ تیری عبادت کر رہا ہے، بہت بڑا تیری عبادت گزار بندہ ہے وہ، اور اللہ کی ایسی عبادت کرتا تھا وہ کہ ایک پلک جھپکنے جتنی دیر بھی اپنی زندگی کو گناہ میں بسر نہیں کرتا تھا. ایک پلک جھپکنے جتنی دیر بھی اللہ کی نافرمانی میں زندگی بسر نہیں کرتا تھا. آپ ذرا سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی عبادت ہم کر لیں گے؟ اتنی بڑی عبادت کرنے والا تھا. اللہ نے حکم دیا کہ جہاں وہ بیٹھا ہے، جہاں وہ میری عبادت کر رہا ہے، پہلے جا کے وہیں سے پلٹو. کیا وجہ تھی؟ کہ اپنے آپ کو دھونے مانجنے میں لگا ہوا ہے، اور دائیں بائیں اس کے بستی میں، اس کے معاشرے میں شیطان کی حکومت چھائی ہوئی ہے. اللہ کے حکموں کی، اللہ کے دین کی، اللہ کے قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. یعنی اپنے آپ کو دھونے مانجنے میں لگا ہوا ہے اور اللہ کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچاتا ہے. اللہ کے قانون کی سچائی لوگوں کو نہیں بتاتا، خود جنت میں جانا چاہ رہا ہے، دوسروں کی پرواہ نہیں کر رہا. تو میرے بھائیوں، آپ ذرا سوچ سکتے ہیں کہ اس ایک عمل کے نہ کرنے سے، دعوت نہ دینے سے، اسلام کی سچائی، سنسار کے سچے مالک کا سچا قانون نہ بتانے سے لوگوں کو، اور کتنا بڑا عمل کرنے والا تھا، کتنی بڑی اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، کتنے بڑے اپنے آپ کو دھونے مانجنے والا تھا، لیکن اللہ نے تباہ کر دیا اس کو. وہی حال آج ہمارا ہے. آج ہم جماعتوں میں جا رہے ہیں، اپنے آپ کو تہجد پڑھ رہے ہیں، اور جو ہے دھونے مانجنے میں لگے ہوئے ہیں. ہمیں دائیں بائیں اپنے معاشرے کی، اپنی دیش کی کوئی پرواہ نہیں ہے. دیش میں کیا ہو رہا ہے، کافر سر پر چڑھ کے آ رہے ہیں، برائی کو پھیلا رہے ہیں، فساد کو پھیلا رہے ہیں، شیطان کی حکومت کو زندہ کرنے کی کوشش اور محنت میں لگے ہوئے ہیں، شیطان کی حکومت کو قائم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اور ہمارا کام تھا کہ ہم اللہ کی حکومت قائم کریں، شیطان کی حکومت کو مٹائیں، دھرتی پر ظلم جاشتی کو مٹائیں، فساد کو مٹائیں، ادھرم کو مٹائیں، دھرم کو پھیلائیں. مگر ہم نے
اپنی ہی جان پر ظلم کیا کہ آج ہم اپنی عقل کو بدھی کو بند کرے بیٹھے ہیں اور صحیح بات کو سننے اور سمجھنے کو تیار نہیں. بس ہمارا فرقہ سب سے بڑھیا ہے, ہمارا دھرم سب سے بڑھیا ہے. یہ شیطان کا دھوکہ ہے میرے بھائیوں. اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان دنیا بھر میں جلیل ہو رہے ہیں, پیٹے جا رہے ہیں, کیونکہ ہم نے اللہ کے دین کی سچائی سے اپنی عقل کی آنکھ بند کر لی اور ہم اپنے شیطانی فرقوں میں لگے ہوئے ہیں, فرقوں کو چمکا رہے ہیں, اللہ کے دین کو نظر انداز کر رہے ہیں. اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ جو اگر کوئی ایک شخص ایک کام کر رہا ہے تو پھر سارے پھر اسی کام کو کرنے لگیں گے, پھر کسی اور کوئی بات کو سننے کو تیار نہیں, ماننے کو تیار نہیں. اب صحابہ اکرام نے اللہ کے بڑے حکم کے آگے چھوٹے حکموں کو چھوڑ دیا تھا تو اب آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے سارے مسلمان عمل پہ آ جائیں تو یہ غیر مسلمان دیکھ دیکھ کے ایمان لے آئیں گے. میرے بھائی ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. جو ہو نہ سکے ایسی باتوں کے بہانے لوگ پکڑتے ہیں اور سچائی پر چلنے سے انکار کر دیتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام کا پیغام دنیا کے ہر انسان تک پہنچاؤ, اسلام کی سچائی لوگوں میں پھیلاؤ, خود بھی سمجھو صحیح اسلام کو تاکہ اللہ کی ہدایت ملے, اور اسے پھیلاؤ گے اللہ قربانی دیکھ کر تمہیں ہدایت دے گا, زندہ ایمان دے گا. اب تم دنیا پرست ہو, بزدل ہو, ڈرتے ہو کہ بھئی ماحول خراب ہے, ماحول یہ نہیں ہے, ماحول ایسا ہے, غیر مسلمانوں میں دعوت دیں گے, ہندو بھائیوں تک اسلام کا پیغام پہنچائیں گے, جھگڑا ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. تو میرے بھائی یہ تو تمہارے من کے خیال ہے تمہارا, یہ تم اپنی دنیا پرستی کو خراب کرنا نہیں چاہتے, تم دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہو. اللہ پر یقین اور وشواس کرنے والے کبھی بزدل نہیں ہوتے. ہاں یاد رکھیں, اللہ کا کام تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جلیل کرے گا, پھر اللہ تمہیں عزت دے گا. ہاں مجھے 15 سال ہو گئے الحمدللہ اسلام کا پیغام غیر مسلمانوں میں پہنچاتے ہوئے. آپ میری ویڈیوز میں دیکھیں گے, آپ سرچ کرنا کہ ہندو کو اسلام کی دعوت کیسے دیں, محمد دلشاد میرا نام بولنا, آپ کو بے شمار ویڈیو ملیں گے آپ کو مندروں کی. میں مندروں میں جاتا ہوں, بڑے بڑے سادھوؤں کو, بڑے بڑے مہاتماؤں کو دعوت دیتا ہوں, اور آج تک الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آج تک بال باقا نہیں ہوا. سب نے میری عزت کری ہے, سب نے مجھے چائے پلائی, کھانا کھلایا, عزت کری, سمان کرا اور میری بات کو سنا, اللہ کے ذکر کو دھیان لگا کے سنا. تو میرے بھائی یہ تو ہم نے خود اپنے آپ کو جلیل کر رکھا ہے. سچائی پہ چلنے سے بچنے کے بہانے ڈھونڈتے ہو کہ سارے مسلمان عمل پہ آ جائیں تو یہ غیر مسلمان دیکھ دیکھ کے ایمان لے آئیں گے. ارے میرے بھائی سب سے بڑا عمل تو یہی ہے, سب سے بڑا عمل تو یہی ہے, سب سے بڑی سنت بھی یہی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کیا ہے کہ اللہ کا پیغام دنیا کے ہر انسان تک پہنچاؤ. ہر انسان غلطیوں کا پتلا ہے, پوری طرح سے سچا ایماندار کامل نہیں بن سکتا ہے. جتنے بھی اللہ کے حکم پورے ہو سکے کریں دل سے, اور اس کام کو کریں, کیونکہ اس کام کو کرنے سے جب تم یہ کام کرو گے, اسلام کا پیغام پھیلاؤ گے, تو تم پھر صحیح اسلام کو سمجھو گے. جب سمجھو گے اللہ کی مرضی کو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے گا, زندہ ایمان دے گا. جب سمجھو گے نہیں تو پھر تم دنیا میں گمراہ رہو گے, دنیا پرست رہو گے. تو سب سے بڑا عمل تو یہی ہے, سب سے بڑا فرض یہی, سب سے بڑی سنت یہی کہ اللہ کا پیغام دنیا کے ہر انسان تک پہنچاؤ. اس امت کو اللہ نے چنا ہے, چھانٹا ہے اپنے دین کا پیغام پھیلانے کے لیے. اسی لیے دنیا میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا, اس امت پر ذمہ داری ہے. تو جو بھی میرے مسلمان بھائی میری اس بات کو سن رہے ہیں وہ آج ہی سے اسلام کا پیغام لے کر کھڑے ہو جائیں اور دنیا کے ہر انسان تک پہنچانے کی نیت کریں اور محنت کریں. اگر اللہ کو راضی کرنا ہے, اگر ذلت سے بچنا ہے, تو اللہ کے حکم سے بچنے کے لیے دنیا پرستی کے لیے بہانے مت پکڑو. ہاں ایک بہانہ اور پکڑتے ہیں لوگ, جب ہم ہمارے جماعتی بھائی ان سے کہتے ہیں کہ بھائی غیر مسلمانوں میں اسلام کا پیغام پھیلائیں, تو وہ کیا کہتے ہیں, پہلے اپنوں کو ہی سنبھال لیں. تو میرے بھائی یہ بھی وہ بات ہے جو کبھی نہ ہو سکے. نہ کتنے لوگ ہیں یہ کہتے کہتے مر گئے اور اپنے نہ سنبھال پائے. تو یہ سب شیطانی خیال کی سوچ ہے, غلط نیت ہے, مکاری کی نیت ہے, اللہ کی طرف سے فراڈ بازی کی نیت ہے. اپنی منمانی کے دین پہ لوگ چل رہے ہیں, فرقہ پرستی پہ چل رہے ہیں, دین حق جو ایشوری رچنا پہ آدھارت ہے اس سے ہٹے ہوئے ہیں. تو بھائی تیری زندگی اتنی چھوٹی ہے کہ تو اپنوں کو سنبھال نہیں پائے گا اور دنیا سے مر کے چلا جائے گا. اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے, اپنی منمانی کے فرقے پہ چل کر کے, یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے, اس کو پہچانیں اور
اپنوں میں بھی غیروں میں بھی ہر جگہ اسلام کا پیغام پہنچائیں، اس کی فکر تو لیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے راہ دکھاتا ہے، کیسے ہدایت دیتا ہے، کیسے زندہ ایمان دیتا ہے۔ اب فکر تو ہمیں دل سے ہے دنیا پرستی کی، دنیا کی چیزوں کی، اور اللہ کے دین کام کر رہے ہیں بہانہ، اسے پیٹھ پیچھے پھینک رکھا ہے ہم نے، تو ہم نے پھر اللہ کو پسند نہیں کیا، ہم نے دنیا کو پسند کیا، اور جو دنیا کو پسند کرے گا وہ جہنم کی آگ میں جائے گا، جو اللہ کو پسند کرے گا وہ جنت میں جائے گا، سیدھی سی بات ہے۔ تو بھئی شیطان کے بہت سارے داؤ پیچ ہیں، میں آپ کو ایک ہی بار میں سمجھا نہیں سکتا، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، اور لگاتار سنتے رہیں، ہٹے نہیں۔ یعنی تھوڑا بہت دیکھیے، ادھورا سچ جھوٹ سے بھی برا ہوتا ہے، یاد رکھیں، خطرناک ہوتا ہے، اس لیے پورا سچ حاصل کریں۔ لگاتار ہمارے چینل کے اندر ہزاروں ویڈیو ہیں، اس کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں، آپ کو ہر پرکار کا گیان ملے گا، اور ہر پرکار کے شیطان کے فندوں سے بچانے والا گیان ملے گا آپ کو۔ یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے کہ ہر فرقے والا، ہر دھرم والا یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ گیان ہے یہ سب سے بڑھیا ہے۔ ارے نہیں میرے بھائی، وہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ گیان میں آگے بڑھو، اللہ کے لیے کوشش کرو، محنت کرو، اس کا اور گیان حاصل کرو، سچے علم کو سمجھو۔ اب وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ علم ہے، جو کچھ گیان ہے یہ سب سے بڑھیا، یہی بہت ہے، وہ اس چکر میں کسی اور کی بات سن بھی نہیں پاتا اور گمراہ رہتا ہے ایسے ہی، اور جیون کا سمے برباد کر کے مر جاتا ہے۔ شیطان کا یہی مقصد ہے کہ انسان کو بھٹکا کے مار دے۔ اب جو جس دھرم والا ہے، جس فرقے والا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں سب سے بڑھیا ہوں، میرا گیان سب سے بڑھیا، میرا دھرم سب سے بڑھیا، میرا فرقہ سب سے بڑھیا، سب میرے رنگ میں رنگ جائیں۔ ارے میرے بھائی، یہ بھی دھوکہ ہے۔ تو سب دھرم سے اللہ کی کھوج کر، ہر فرقے سے اللہ کی کھوج کر، اللہ کے لیے دل سے محنت کر، پھر وہ تجھے دکھائے گا۔ اللہ سے ڈر کے اس کا گیان حاصل کر، پھر وہ تیرے اندر سچ اور جھوٹ کو جاننے کی سمجھ دے گا، تجھے اپنی ہدایت دے گا، تجھے اپنا سچا راستہ دکھائے گا، تجھے زندہ ایمان عطا فرمائے گا، اگر تو اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلائے گا، اور اللہ کے علاوہ پوری دنیا میں کسی سے نہیں ڈرے گا۔ ہاں، بزدل نہیں بنے گا، کہہ رہے کہ ماحول خراب ہے، غیر مسلمانوں میں دین پہنچائیں گے تو یہ ہو جائے گا کہ وہ، ارے میرے بھائی، تو اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے تیرے اندر، دنیا پرست ہے تو، سیدھی سی بات ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے دنیا میں کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتے، یہ پہچان ہے ان کی ایمان والوں کی، اور مرنے کے بعد ایمان والے ہی کامیاب ہوں گے۔ ایمان کا مطلب ہے، ایمان والے کا مطلب ہے ایماندار انسان، سچا انسان۔ تو بھئی کافی لمبی بات ہو گئی، امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، رحمت ہو، ایشور کی کرپا ہو، دیا ہو۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا، یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا، یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ ارشاد ہوگا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا
اور تو کافر بن گیا۔ اور اے مخاطب، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟